السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم الدرس الرابع میں ہیں۔ الدرس الرابع، پیج نمبر 26، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها پارٹ 2، اور الدرس الرابع میں ہے، چوتھا سبق۔ چوتھا سبق بہت اہم ہے۔ ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے دروس اللغۃ العربیہ والیوم نمبر 1 میں، پارٹ 1 میں، اب تک جو کچھ پڑھا ہے یہ سب کے سب جملہ اسمیہ تھے۔ کہیں کہیں جملہ فعلیہ آیا ہے، 2 4 6 سینٹنسز ہیں کسی وجہ سے، لیکن باضابطہ طور پر جملہ فعلیہ کا استعمال الدرس الرابع سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، عربی زبان میں بیسیکلی براڈلی اسپیکنگ there are 2 categories of sentences in Arabic: verbal sentence and nominal sentence. A verbal sentence is a sentence which starts with a verb, and a nominal sentence is a type of sentence which starts with a noun. If the sentence does not start with a verb, even though there is a verb in the sentence, that will not be called a verbal sentence. If the sentence does not start with a noun, even though there is a noun in that sentence, it will not be called a nominal sentence. So for a verbal sentence, for al-jumlatul fi'liya, it is necessary that it starts with a verb. It starts with a verb. And for a nominal sentence, for al-jumlatul ismiya, it is necessary that it starts with a noun. تو verbal sentence اور nominal sentence، وربل سینٹنس کو عربی میں کہتے ہیں الجملۃ الفعلیہ، اور نومینل سینٹنس کو عربی میں کہتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ عربی زبان میں 2 طرح کے سینٹنس ہوتے ہیں، جملے فعلیہ ہوگا اور یا تو وہ جملے اسمیہ ہوگا۔ جملے فعلیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس جملے کے شروع میں فعل ہو، اسٹارٹ ہی فعل سے ہوتا ہو۔ اگر وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے فعل سے، بیچ میں آتا ہے سینٹنس کے، تو اسے جملے فعلیہ نہیں کہا جائے گا، بھلے ہی اس کے اندر فعل ہو اور ورب ہو۔ شروع میں آنا ضروری ہے، اسٹارٹ ہونا ضروری ہے جملے کا۔ اسی طریقے سے جملے اسمیہ، وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، نومینل سینٹنس کہلائے گا جو اسٹارٹ ہی ہوتا ہو کسی ناؤن سے۔ اگر ناؤن کوئی بیچ میں آ جائے تو وہ نومینل سینٹنس نہیں کہلائے گا۔ اس لیے دونوں صورتوں میں، یعنی جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جملے فعلیہ فعل سے شروع ہو اور جملے اسمیہ اسم سے شروع ہو، تب جا کے وہ جملے فعلیہ یا جملے اسمیہ کہلائے گا۔ بہرحال، تو اب تک ہم نے جتنے سینٹنسز پڑھے ہیں، 99% سے زیادہ وہ سینٹنسز جو تھے وہ نومینل سینٹنس تھے۔ کہیں کہیں دروس اللغۃ العربیہ والیوم نمبر 1 میں 2 4 6 سینٹنسز ایسے آئے ہیں جو وربل تھے۔ باضابطہ طور پر والیوم نمبر 2 پارٹ 2 لیسن نمبر 4 سے جملے فعلیہ کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس سبق میں آپ کے سامنے 1 2 وربس آئیں گے، ایک ذہبہ آئے گا اور ایک رجع۔ ذہبہ کے معنی جانا اور رجع کے معنی لوٹنا۔ تو آپ نے ایک بنیادی اصول تو یہ سمجھ لیا کہ عربی زبان میں 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں، الجملۃ الاسمیہ، الجملۃ الفعلیہ۔ اب اس اصول کو سمجھنے کے بعد ایک دوسرا اصول سمجھیے۔ زیادہ تر جو فعل ہوتا ہے عربی زبان کا، اس میں 3 حروف ہوتے ہیں، یعنی the verbs, the فعل in Arabic generally has only 3 letters، یعنی کہ روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں دیکھنے میں تو بہت سے الفاظ میں کئی حروف دکھتے ہیں، لیکن جو بنیادی حروف ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے روٹ لیٹرز، اور عربی میں اس روٹ لیٹرز کو کہتے ہیں الحروف الاصلیہ، انگریزی میں اس کو ریڈیکل بھی کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو افعال عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں۔ ثلاثی کا مطلب ہے which has 3 radicals, which has 3 original letters۔ اب ذہبہ دیکھیے، رجع دیکھیے، یہ 3 لیٹر ہیں اور تینوں اصلی ہیں۔ اکثر و بیشتر عربی زبان کے جو افعال اور مصادر و وربس ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ٹرائی لیٹرل ہوتے ہیں۔ ٹرائی لیٹرل مطلب they have 3 radicals, they have 3 root letters اور original letters۔ اس کنسپٹ کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 4 لیٹر والے بھی ہوتے ہیں، 5 والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ریئر ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ 4 کا اور بھی کم ہوتا ہے، 5 کا اس سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے۔
دیکھیے الفاظ میں کئی حروف کا 3 سے زیادہ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اوریجنل نہیں ہوتے ہیں. اوریجنل 3 ہوتے ہیں، اور بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن میں 5 اور 6 حروف دیکھتے ہیں، لیٹرز دیکھتے ہیں، لیکن وہ اوریجنل نہیں ہوتے ہیں. They are not root letters. They are additional letters. They are non-original letters. They are alien letters. They are not the original letters. They are not the radicals. This is a very important difference. اچھا، تو آپ نے یہ دوسرا کنسپٹ سمجھ لیا کہ عربی زبان میں زیادہ تر جو افعال اور وربس ہوتے ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ تو آپ نے یہ سمجھا. دوسرا پوائنٹ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ٹینس ہوتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے. ماضی سے شروعات ہوتی ہے، ماضی سے شروعات ہوتی ہے. اسی لیے جب کسی ورب کو آپ کو دیا جاتا ہے سیکھنے کے لیے تو وہ ماضی اور مضارع کے فارم میں دیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ مضارع ہے. ذهب يذهب، رجع يرجع، قال يقول. ماضی اور مضارع دونوں کو ساتھ میں ملا کر دونوں فارم اوریجنلی ایک ریڈر کے لیے، ایک لرنر کے لیے سب سے پہلے دی جاتی ہے. وہ اسی لیے کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے the basic form of the verb in Arabic is the ماضی، is the past tense. ایک تیسری امپورٹنٹ چیز آپ نے دیکھی، یہ دراصل آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. یہ سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے. اب آپ کو یہاں پر ایک چیز اور دیکھنا ہے. یہ جو ذہبہ اور رجع ہے، یہ پیچھے بھی دخلا، جلسا، خرجا یہ آ چکے ہیں. یہ واحد مذکر غائب ہیں. اگر اس کے اینڈ میں آپ لمبی تا لگا دیں ساکن کے ساتھ تو ذہبت ہو جائے گا، یہ واحد مؤنث غائب ہو جائے گا، 3rd پرسن فیمینین سنگولر ہو جائے گا. تو یہ ذہبہ ہی وینٹ تھا، اب یہ ذہبت اگر آپ نے کر دیا تو شی وینٹ. اس کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ شارٹلی ڈسکس کر چکے ہیں دروس اللغہ فرسٹ پارٹ میں. اسی طریقے سے رجع ہے، ہی ریٹرنڈ، رجعت کر دیں تو شی ریٹرنڈ. والیوم نمبر 1 میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے اس تا کو ضمہ دے دیا تو رجعتو ہو جائے گا، ذہبتو میں لوٹا، ذہبتو میں گیا. اور ذہبتا کر دیں تو تو گیا، اور ذہبتی کر دیں تو تو گئی فیمینین کے لیے ہو جائے گا. تو تا پہ اگر آپ نے فتحہ رکھا تو تم گئے، آپ گئے، اور تی کر دیا تو تو گئی، اور تو کر دیا تو میں گیا. یہ واحد متکلم بن جائے گا، فرسٹ پرسن سنگولر، میسکولین اینڈ فیمینین بوتھ. تو اس کتاب میں ابھی جو آپ کو لیسن شروع کرایا جائے گا اس میں بہت سے صیغے یہ جو ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں، جیسے ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ان کو صیغہ کہا جاتا ہے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں فارم. ڈیفرنٹ فارمز، ڈیفرنٹ صیغاز. صیغہ بولتے ہیں شکل کو، یعنی ایک ہی ورب کے جو ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہیں. عربی زبان میں جتنے شکلیں نکلتی ہیں ایک لفظ کو لے کر، اتنے فارمز، اتنے صیغے دنیا کی کسی بھی لینگویج میں نہیں نکلتے، اس کا آدھا بھی نہیں نکلتے ہیں. عربی زبان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے، اس کے جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں اس روٹ لیٹر کو لے کر جو ملٹیپل جو شکلیں نکلتی ہیں، بے شمار جو چیزیں نکلتی ہیں، یہی سب سے حیرت انگیز چیز ہے، عربی زبان کی خوبی ہے. آپ کو یہی میں ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، کہ عربک جو گرامر ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے النحو، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سنٹیکس، اور دوسرا پارٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے صرف کو کہا جاتا ہے انگریزی میں مورفولوجی. تو نحو اور صرف، نحو جو ڈسپلن ہے، جو نحو برانچ ہے عربک گرامر کی، اس برانچ کے ذریعے ہم ورڈز کے اینڈز کو اسٹڈی کرتے ہیں. وی اسٹڈی دا اینڈ لیٹرز. مطلب کسی بھی سینٹینس میں جو ورڈز دیے گئے ہیں اس ورڈ کے اینڈ میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، اس کو کیا اعراب دینا ہے، کیا حرکت دینی ہے، اس کی گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے، اس پوزیشن کے جاننے کو اور اس کو کریکٹلی پروناؤنس کرنے کو اور ریڈ کرنے کی جو ڈسپلن ہے، اسی کو کہا جاتا ہے النحو، سنٹیکس. دوسری برانچ جس کے بارے میں نے بتایا صرف کہتے ہیں اس برانچ کو جس کے ذریعے by which we study the different forms, the different structures of the verbs. جو words ہوتے ہیں ان کے different forms کو، ان کے different structures کے study کرنے کو کہا جاتا ہے صرف. صرفہ یصرفو کے معنی ہوتے ہیں گھمانا پھرانا. اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کنجگیٹ.
ایک ورڈ کو گھما پھرا کر بے شمار شکلوں میں لے جانا, ملٹیپل آپشنز کے ذریعے ڈیفرنٹ فارمز بنانا, اسی کا نام ہے مورفولوجی. Under this discipline, in this discipline, what we do is that we study the different forms, the different shapes, and the different structures of a certain verb or a certain word. So how to convert a certain verb, how to convert a certain word into multiple options, into multiple forms, into different shapes and structures, that is called a surf, and that is called morphology. اب آپ مورفولوجی میں داخل ہو رہے ہیں, یعنی دونوں کو مکس کر کے عربک گرامر بنتی ہے. سنٹیکس کو یعنی نحو کو اور صرف کو دونوں کو مکس کر کے کمبائن کر کے عربک گرامر تیار ہوتی ہے. اور دونوں اصل میں ایکچولی الگ الگ فیلڈ ہیں, دونوں کے لیے الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن چونکہ آپ لینگویج کو ایز اے ہول اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دونوں کی ضرورت پڑے گی, اس لیے دونوں کو اسٹڈی کرنا ہے آپ کو, یعنی سنٹیکس کو بھی کرنا ہے, سیکھنا ہے, اور آپ کو صرف کو یعنی مورفولوجی کو بھی سیکھنا ہے. تو خیر یہ ایک پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا, تو میں نے آپ کو جو ابھی کچھ پوائنٹس بتائے ہیں ان میں تو ایک بتایا ہے کہ الجملۃ الاسمیہ کیا ہوتا ہے, الجملۃ الفعلیہ, پوائنٹ نمبر 1. دوسرے میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ عربی زبان میں جو اکثر وربس ہوتے ہیں وہ ٹرائی لیٹرل ہوتے ہیں, یعنی اس میں 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں, 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں زیادہ تر. نمبر 3 پوائنٹ جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ عربی زبان کی جو سب سے مشہور اور بنیادی فارم ہے, بنیادی زمانہ اور شکل ہے, وہ ماضی کا ہے, اس کے بعد مضارع کا ہے. یہ 3 نمبر ہے. 4 نمبر پہ میں نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے آپ کو, وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں لینگویج یا گرامر کے 2 پارٹس کیے گئے ہیں, ایک نحو ہے اور ایک صرف ہے. نحو کو سنٹیکس بولتے ہیں اور صرف کو بولتے ہیں مورفولوجی. نحو اور صرف کو کمبائن کر کے جب ہم سیکھیں گے تب جا کے ہم لینگویج پہ پورا عبور حاصل کر پائیں گے. نحو کہتے ہیں اینڈ لیٹر کے اسٹڈی کرنے کو, یعنی کسی بھی ورڈ کے آخر میں کیا اعراب, کیا حرکت دینی ہے, ہم نحو کے ذریعے اس چیز کو سیکھتے ہیں, اور صرف کے ذریعے اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ کسی ورڈ کے کتنے صیغے ہمیں بنانے ہیں اور کیسے بنانے ہیں اور اس کے وصول و ضابطے کیا ہیں. تو اب یہاں سے ہم ورب سیکھنے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے, اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک ورڈ کو ڈیفرنٹ شیپس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اور ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں ماضی سے. پھر ماضی کی میں نے مختلف شکلیں بتائیں کہ ذہبہ ہے, پھر ذہبہ ہے, پھر ذہبو ہے, پھر ذہبت, ذہبتا, ذہبنا. اس طریقے سے آپ کو کچھ گردانیں دی جائیں گی. ان میں سے میں نے 3-4 بنیادی صیغے بتائے کہ اگر تا پر ساکن رکھ دیا گیا تو وہ ہو جائے گا واحد مؤنث کے لیے, فیمینین سنگولر کے لیے, اور اگر تا پہ آپ نے زبر رکھ دیا, فتحہ رکھ دیا, تو وہ واحد حاضر کے لیے ہو جائے گا, وہ 2nd پرسن میسکولین کے لیے بن جائے گا. اور اگر آپ نے اس پہ کسرہ رکھ دیا تو وہ 3rd پرسن فیمینین کے لیے بن جائے گا. اور اگر آپ نے اس پہ ضمہ یعنی کہ پیش رکھ دیا تو اب وہ واحد متکلم بن جائے گا, 1st پرسن سنگولر, فیمینین اینڈ میسکولین بوتھ دونوں کے لیے بن جائے گا. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو شروع میں کچھ وربس دے دیے جائیں گے اور اس ورب کی تمام شکلیں زبانی آپ کو یاد کرائی جائیں گی. اس کو یاد کرنے کے بعد جب 2-4 افعال, 2-4 وربس پر آپ اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں گے, پھر یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ دیکھنے میں اور تھیوری میں تو بہت مشکل لگ رہا ہے, لیکن جب آپ پریکٹیکلی کچھ چیزیں آپ لرن کر لیں گے بائی ہارٹ تو وہ اس وقت آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ پوائنٹ تھا ورب سے متعلق, یہ آپس میں سب انٹر کنیکٹڈ پوائنٹس تھے. اب ایک دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماضی جیسے بنایا آپ نے, پاسٹ ٹینس میں نے بتایا شروع کرنے جا رہے ہیں. ذہبہ وہ گیا, اب ذہبہ کے ساتھ اگر ہم نے ما لگا دیا, نیگیٹو نافیہ, اس کو ما نافیہ بولتے ہیں, تو اب وہ سینٹینس نیگیٹو بن جائے گا. کچھ نہیں کرنا, صرف ما لگانا ہے. ما ذہبہ وہ نہیں گیا, ما ذہبت وہ نہیں گئی, ویری سمپل. ما خرجا وہ نہیں نکلا, ما خرجت وہ نہیں نکلی. ما ذہبتو میں نہیں گیا, ما ذہبو وہ سب لوگ نہیں گئے. تو ما لگا دینے سے فعل ماضی کے شروع میں وہ جملہ مثبت سے منفی بن جاتا ہے, پازیٹیو سے نیگیٹو بن جاتا ہے. یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ جو ورب سے متعلق تھا اس میں کئی سارے پوائنٹس میں نے بتائے, وہ سب آپس میں انٹر ریلیٹڈ, انٹر کنیکٹڈ اور انٹرٹوائنڈ ہیں. سب کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. اب ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے وہ بلا اور نعم. دونوں کے معنی ہوتے ہیں ہاں, نعم کے معنی بھی ہوتے ہیں ہاں, بلا کے معنی بھی ہوتے ہیں ہاں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے بلا کا استعمال ہم جب کوئی منفی کوشچن کرتا ہے, منفی یعنی نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینس دونوں ساتھ میں ہوتا ہے, اس کے جواب میں جب ہم ہاں کہتے ہیں تب بلا کہتے ہیں. مثلا آپ کسی سے کہہ رہے ہیں
کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ الست بمسلمن، تب آپ کہیں گے بلا، کیوں نہیں. تو آ لگا ہے انٹروگیشن کے لیے اور لستا لگا ہے نیگیشن کے لیے. انٹروگیشن اور نیگیشن یعنی انٹروگیٹو اور نیگیٹو دونوں جب کوئی سینٹینس ہو تو اس کے جواب میں ہم بلا استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ یہاں جواب دیں گے الست بمسلمین، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ بلا، کیوں نہیں. اس کے برعکس اگر کسی غیر مسلم سے یہ سوال کیا جائے الست بمسلمین اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ غیر مسلم ہے، تو اب وہ جواب دے گا نعم لست بمسلمین، جی ہاں میں مسلمان نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ کہے گا بلا انا مسلم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیگیٹو اگر کوئی کوشچن کیا جا رہا ہے، کوئی نیگیٹو کوشچن کیا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں نام کے ذریعے جواب دینے کا مطلب ہے نو، اور بلا کے ذریعے جواب دینے کا مطلب ہے ہاں. اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی ایسا سوال کیا جا رہا ہے جو منفی ہے اور سوالیہ ہے، اس کے جواب میں اگر نام کہا گیا تو اس نام کا مطلب ہے نو، اور اگر اس کا جواب بلا کے ذریعے دیا گیا تو اس کا مطلب ہے ہاں. مثلا جیسے کہ ابھی میں پیچھے بتا چکا ہوں، اگر کہا گیا الست بمسلمین کسی مسلمان سے، الست بمسلمین ارنٹ یو اے مسلم، کیا تم ایک مسلمان نہیں ہو، تو اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے بلا. تو یہاں بلا جو ہے یہ ایس کا معنی دے رہا ہے، یعنی نیگیٹو کوشچن میں. اور اگر نیگیٹو کوشچن میں نعم کہہ دیا گیا تو نعم کا مطلب ہوگا نو. جیسے کسی غیر مسلم سے وہی سیم سوال کیا گیا کہ الست بمسلمین، اور وہ غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے وہ کہے گا کہ نعم، یعنی ہاں میں مسلمان نہیں ہوں. تو نیگیٹو کوشچن ہے، منفی سوال ہے، اور اس کے جواب میں کہا گیا نعم تو اس کا مطلب ہے نو، اور اس کے جواب میں بلا کہا گیا تو اس کا مطلب ہے ہاں. اس ضروری پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. پلیز کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ، اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو آپ کو کلیریفائی کرنا تھا اس لیسن کے لیے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ورڈ آتا ہے لِأَنَّ. لِأَنَّ یہ لام پریپوزیشن اور انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ دونوں کو کمبائن کر کے، دونوں کو ملا کر بنایا گیا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ، بیکاز. جیسے آپ نے کہا ذهب ابراہیم الی المستشفى، ابراہیم ہاسپٹل گیا، لِأَنَّهُ مریض، کیونکہ وہ بیمار ہے. تو لِأَنَّ کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ، بیکاز. اب اس کے بعد جیسی ضمیر کی ضرورت پڑے گی، جس طریقے کے پروناؤن کی ضرورت پڑے گی، آپ کو اسی حساب سے پروناؤن کا استعمال کرنا ہے. اب یہ 4 پوائنٹ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ تھے. ایک تو جو بنیادی طور پر دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا ماضی میں لگا دیا جائے، پوزیٹیو میں تو نیگیٹو بن جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ تھا بلا اور نام کا ڈیفرنس. چوتھا پوائنٹ تھا لِأَنَّ. اور پہلا جو میں نے بتایا ہے وہ جو سینٹرل چیز تھی، بہت ہی زیادہ مرکزی نقطہ جو تھا، اس میں آپس میں ریلیٹڈ کئی سارے 4-5 پوائنٹس آئے تھے. ان سب کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، بہت قیمتی باتیں تھیں وہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع، چوتھا سبق، the fourth lesson. یوسف نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکا، خوش آمدید، ویلکم. یا خالی، اے میرے ماموں، اے میرے ماموں. او مائی میٹرنل انکل، ویلکم، آئی ویلکم یو. کیف حالک، ہاؤ آر یو. لعلک بخیر، آئی ہوپ یو آر فائن، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یوسف نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ. این ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے ابا کہاں ہیں. او ابراہیم ویئر از یور فادر. او ابراہیم ویئر از یور فادر. اب آگے جو آ رہا ہے، ابراہیم کہہ رہا ہے ذهب الى السوق، وہ بازار گئے ہیں. ذهب الى السوق، وہ بازار گئے ہیں. تو یہ ذهب الى السوق، یہاں دیکھیے ذهب یہی ورب ہے.
اور یہ واحد مذکر غائب کہا جائے گا. اس کو کہیں گے ہم تھرڈ پرسن میسکولین سنگولر. وہ بازار گئے ہیں. اب یہ پہلا سب سے ہے. اب اسی میں آپ گھٹاتے بڑھاتے رہیں گے, مختلف اس کے صیغے, مختلف اس کے فارمز بنتے رہیں گے. دیکھیے آگے, یوسف نے کہا وَأَيْنَ أُمُّكَ اینڈ ویئر از یور مدر, اور تمہاری والدہ کہاں ہیں. ابراہیم نے کہا ذهبت إلى خالتي زینب, وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہوئی ہیں. She has gone to my maternal aunt زینب, وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہوئی ہیں. تو یہ ذہبہ میں آپ نے تا لگا دیا ساکن, تو یہ ذہبت بن گیا, یہ واحد مؤنث بن گیا, واحد مؤنث غائب. تھرڈ پرسن فیمینین سنگولر بن گیا, اور ذہبہ تھا تھرڈ پرسن میسکولین. اب دیکھیے یوسف نے کہا وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ, اور تمہارے بھائی کہاں ہیں, اینڈ ویئر آر یور بردرس. ابراہیم نے کہا ذهبوا إلى الجامعة, وہ یونیورسٹی گئے ہیں. ذهبا میں جو فعل ماضی ہے اس کی اصل میں جب واو اور الف آپ بڑھا دیں گے تو وہ جمع مذکر غائب بن جائے گا, تھرڈ پرسن میسکولین پلورل بن جائے گا. ذهبوا إلى الجامعة, وہ یونیورسٹی گئے ہیں. یوسف نے کہا وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ, اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں, ویئر آر یور سسٹرس. ابراہیم نے کہا ذهبنا إلى المدرسة, وہ مدرسے گئی ہوئی ہیں, they have gone to the school. تو یہ ذہبہ میں جب آپ ذہب نہ کر دیں گے, آخری حرف کو ساکن کرنے کے بعد نون فتحہ لگا دیں گے, تو all those female have done something, یعنی تھرڈ پرسن فیمینین پلورل بن جائے گا. یوسف نے کہا اما ذهبت الى المدرسة اليوم, کیا تم آج مدرسے نہیں گئے, did you not go to the school today. اب دیکھیے یہ نیگیٹو سینٹنس بھی ہے اور انٹروگیٹو بھی ہے, اس لیے اس کے جواب میں آ رہا بلا. ابراہیم نے کہا بلا, ہاں کیوں نہیں گیا. ذهبت, میں گیا, ورجعت, اور میں لوٹا, بعد الحصۃ الاولى, پہلے پیریڈ کے بعد. I went and came back after the first period. یوسف نے کہا لماذا رجعت, کیوں واپس ہو گئے, why did you get back. اب دیکھیے تا جو ہے تو تم کے لیے آئے گا, اور تی تم کے لیے فیمینین, اور تو میں کے لیے آئے گا واحد متکلم کے لیے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم کہہ رہا ہے رجعت لأننی مریض, میں لوٹ گیا کیونکہ میں بیمار ہوں. رجعت لأننی مریض, I came back, I got back لأننی مریض, کیونکہ میں بیمار ہوں. یوسف نے کہا لا باس, نو پرابلم, نو ایشوز. اذهبت الى الطبیب, کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے. دیکھیں لأن آیا ہے پیچھے, میں نے لأن کے بارے میں بتایا چوتھا پوائنٹ. لأن کے معنی ہوتے ہیں بیکاز, کیونکہ, تو یہاں جو ہے لأن پیچھے استعمال ہوا. اب یوسف میں دیکھیے لا باس, نو پرابلم. اذهبت الى الطبیب, کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈیڈ یو وزٹ دا ڈاکٹر اور ڈیڈ یو گو ٹو دی ڈاکٹر. ابراہیم نے کہا نعم, جی ہاں. ذهبت, میں گیا. I went, تو ذهبت جب دیکھیے واحد متکلم بن گیا, میں گیا. تو یہ بھی دو ورب آپ کے سامنے آئے, ایک ذهبا اور ایک رجعا. اس ذهبا اور رجعا کی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے, اور پھر یعنی تمام صیغے جو اس کے آتے ہیں ان تمام صیغوں پر آپ کو پریکٹس کرنی ہے. اچھا, یہ ٹوٹل 14 ہوتے ہیں. جیسے ذهبا, ذهبا, ذهبوا, ذهبت, ذهبتا, ذهبنا, ذهبت, ذهبتما, ذهبتم, ذهبتی, ذهبتما, ذهبتن, ذهبت, ذهبنا. یہ ٹوٹل 14 ہیں. تو ماضی کے تمام صیغے جو ہیں نکلیں گے عربی زبان میں, یہ 14 نکلیں گے. آپ کو کچھ افعال کو لے کر اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ کا معاملہ آسان ہو جائے گا. اب دیکھیے کچھ کوشچن آنسر ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. اینا ذهب ابو ابراہیم, ابراہیم کے والد کہاں گئے. تو کتاب کے حساب سے آپ کو جواب دینا ہے ذهب الى السوق, وہ بازار گئے. نمبر 2 ہے وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ, اور ان کی والدہ کہاں گئیں. تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے ذهبت إلى خالته زینب, وہ اس کی خالہ زینب کے پاس گئی ہیں. وہ اس کی خالہ زینب کے پاس گئی ہیں. She has gone to his maternal aunt زینب. نمبر 3, متى رجع ابراہیم من المدرسہ, ابراہیم مدرسے سے کب واپس آیا, اسکول سے کب واپس آیا. When did Ibrahim come back from school. رجع بعد الحصۃ الاولى, he came back after the first period. اب نیچے دیکھیے, نیچے ہمیں
رائٹ اینڈ رانگ کے نشان لگانے ہیں. ضع هذه العلامة امام الجمل الصحيحة, یہ نشان رکھیے کریکٹ سینٹنسز کے سامنے. وهذه العلامة امام الجمل غیر الصحيحة, اور یہ نشان لگائیے غیر صحیح جملوں کے سامنے. نمبر 1, ابراہیم ابن اخت یوسف, ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا ہے, یہ کریکٹ سینٹنس ہے. ابراہیم از یوسف's sister's son. آل رائٹ, نمبر 2 پہ آئیے. نمبر 2 پہ ہے یوسف عم ابراہیم, یوسف ابراہیم کے چچا ہیں. یوسف از ابراہیم's uncle, incorrect. نمبر 3, اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتب, ابراہیم کی بہنیں لائبریری گئیں. ابراہیم's sisters went to the library, یہ incorrect. نمبر 4, اخوت ابراہیم ذهبوا الى الجامعہ, ابراہیم کے بھائی یونیورسٹی گئے. ابراہیم's brothers went to the university, correct sentence. اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ ما ذهب ابراہیم الى الطبیب, ابراہیم ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, یہ ہے incorrect sentence, وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. تو دیکھیے ما ذهب, یہ ذهب کو ما بنا دیا نیگیٹو ما استعمال کر کے, یہ بھی ایک بنیادی قاعدہ ہم نے سمجھا دیا ہے آپ کو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے پیج پہ. نمبر 3, ضع في الاماكن الخاليه فيما يلي الفعل ذهب واسنده الى الضمير المناسب. خالی جگہوں میں مندرجہ ذیل میں آپ کو ذهب فعل رکھنا ہے اور مناسب ضمیر کے ساتھ اس کو منسوب کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے. الاولاد ذهبوا الى الملعب, اب یہاں پہ ذهبوا لانا ہے. الاولاد ذهبوا الى الملعب, ذهبوا ہمیں کہنا ہے کیونکہ الاولاد پلورل ہے, جمع. The boys went to the playground, لڑکے کھیل کے میدان گئے. نمبر 2 میں آپ کو کہنا ہے الطالبات ذهبن الى المدرسة, طالبات اسکول گئیں, تو ذهبنا آپ کو کہنا ہے. The female students went to the school. نمبر 3, المدرس ذهب الى الفصل, استاذ کلاس روم گئے, درسگاہ گئے. المدرس ذهب الى الفصل, the teacher went to the classroom. Number 4, انا ذهبت الى المطار, میں ایئرپورٹ گیا. انا ذهبت الى المطار, یعنی نمبر 4 میں آپ کو ذهبت کہنا ہے, میں ایئرپورٹ گیا. I went to the airport. اختی ذهبت الى المطبخ, میری بہن کچن گئی یا مطبخ گئی یا باورچی خانہ گئی. My sister went to the kitchen. اور نمبر 6 ہے أين ذهبت أنت, تم کہاں گئے. Where did you go, تو یہاں ذهبت آئے گا. تو آپ نے یہاں مختلف صیغوں کی پریکٹس کر لی ان میں. اب نیچے ہم آتے ہیں. صحح الجمل الآتیہ, correct the following sentences. اذهبت الى المستشفى, یہ اذهبت ہے, یہ اذهبت چاہیے. اذهبت الى المستشفى یا محمد, اے محمد کیا تم ہاسپٹل گئے. ذهبت ہوگا تبھی جا کے تم گئے ہوگا معنی پیدا. او محمد did you go to the hospital. نمبر 2, آمنة وفاطمة وزینب رجعوا من الجامعة, آمنہ, فاطمہ and زینب came back from university. تو آمنة وفاطمة وزینب کے بعد چاہیے رجعنا, رجعوا نہیں, رجعنا. آمنة وفاطمة وزینب رجعنا من الجامعة چاہیے. نمبر 3, زملائی ذهب الى مکہ, زملائی ذهبوا الى مکہ چاہیے, یعنی میرے کلاس میٹس مکہ گئے. my classmates went to مکہ. نمبر 4, انا رجعت من الریاض امسی, انا رجعت چاہیے, کریکٹ ہے رجعت, میں واپس آیا ریاض سے کل. I came back from ریاض yesterday. نمبر 5, مریم و بناتها ذهبت الى جدہ, یہ جدہ 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 تینوں صحیح ہے لیکن بیسٹ ہے جدہ. مریم اور اس کی بیٹیاں جدہ گئیں. مریم, یہ ذہبت جو ہے ذہب نہ ہونا چاہیے. مریم اور اس کی بیٹیاں, مریم اینڈ ہر ڈاٹرز went to جدہ. نمبر 6, امی قال انا مریض, امی قالت انا مریض, میری ماں نے کہا میں بیمار ہوں. یہ قالا کی جگہ پہ قالت ہونا چاہیے, جو ہے مؤنث ہے. آگے دیکھیے, اجب عن الاسئلة الآتیہ بالنفی مستعملا ما,
ما کا استعمال کرتے ہوئے نفی کے ذریعے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے. آنسر the following questions in negative using ما. اذهبت الى المدرسة امسی, کیا آپ کل اسکول گئے؟ Did you go to school yesterday? نمبر 2, ارجع ابوک من بغداد, کیا تمہارے والد بغداد سے واپس آ گئے؟ Did your father come back from Baghdad? Did your father come back from Baghdad? یہاں پر سب میں آپ کو جواب دینا ہے, اور یہ جواب دینا ہے آپ کو ما کے ذریعے. تو پہلے والے کا جواب ہوگا اذهبت الى المدرسة امسی, کیا آپ کل مدرسے گئے؟ لا ما ذهبت, نہیں میں نہیں گیا. دوسرے والے کا ہوا ارجع ابوک من بغداد, لا ما رجع, نہیں وہ واپس نہیں لوٹے. تیسرا ہے اذهبت اختک الى المستشفى, کیا تمہاری بہن ہاسپٹل گئی؟ Did your sister go to hospital? اس کا جواب ہوگا لا ما ذهبت, نہیں وہ نہیں گئی. تو یہ ما نافیہ ماضی کے ساتھ استعمال کر کے یہ آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ مثبت میں صرف آپ ما لگا دیا کریں شروع میں, وہ نیگیٹو بن جائے گا. بہت آسان طریقہ ہے نیگیٹو بنانے کا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے تأمل ما یلی. آپ کو بتایا گیا تھا لأنہ کے بارے میں کہ لأنہ آتا ہے عربی زبان میں اور اس کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ. تأمل ما یلی, نیچے دی ہوئی چیزوں کے بارے میں غور کریں. لأنہ یہ دراصل ہے لام اور انا, یہ دو سے مل کے بنا ہوا ہے. اور انا یہ جو ہے یہ انا کے اخوات میں سے ہے, انا کی سسٹر ہے. یعنی انا جیسے ہے اسی طریقے سے انا ہے, یعنی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے. لأنہ میں اگر آپ ضمیر لگائیں گے تو اگر وہ ہوا ضمیر ہے تو لأنہ ہو جائے گی, اور اگر ہیا ہے تو لأنہا ہو جائے گی. اور لأنہ کے بعد اگر آپ انتا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لأنکا ہو جائے گا. اب دیکھیے نیچے کچھ جملے دے رہے ہیں. لأنہ کچھ ضمیروں کے ساتھ استعمال کیسے ہوتا ہے, کچھ پروناؤنس کے ساتھ, اس کو آپ سیکھیے. رجع حامد من المدرسة لأنه مریض, حامد اسکول سے لوٹ گیا کیونکہ وہ بیمار ہے. تو کیونکہ لأنه ہو اس لیے ہم نے لگایا کیونکہ واحد مذکر ہے حامد. حامد came back from school because he is not feeling well, because he is sick. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مریضة, آمنہ اسکول سے لوٹ گئی کیونکہ وہ بیمار ہے. آمنہ came back from school because she is ill. اب لأنہا ہو گیا کیونکہ آمنہ ہے. اگر یہ ڈوئل ہوتا ادھر تو لأنہما ہو جاتا, اگر یہ پلورل ہوتے تو لأنہم ہو جاتا, اگر فیمینین پلورل ہوتا تو لأنہن ہو جاتا. تو جس کی طرف جیسا آپ کو ریفر کرنا ہے اسی حساب سے آپ کو ضمیریں استعمال کرنی ہوں گی. رجعت من المدرسة لأنني مریضہ, میں اسکول سے لوٹ کیونکہ میں بیمار ہوں. I came back from school because I am sick. نمبر 7 پر آئیے. اقرأ المثال ثم اجب عن الأسئلة الآتية بنعم او بلا. یہاں نعم اور بلا کی پریکٹس کرائیں گے. آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ اگر نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں اکٹھا ہو جائیں تو بلا کے ذریعے جواب دینا ہوگا ہاں میں, اور دوسری جو شکلیں ہوتی ہیں سوال کی اس میں ہم نام کے ذریعے جواب دیں گے. دیکھیے اذهبت الى المدرسة امسی, کیا تم کل مدرسے گئے؟ تو اب آپ اس کا جواب دیں گے نعم ذهبت, جی ہاں میں گیا. کیونکہ اب دیکھیے سوالیہ صرف ہے, نیگیٹو نہیں ہے اس میں. اب نیگیٹو انٹروگیٹو دونوں اکٹھا ہو رہے ہیں. اما ذهبت الى المدرسة امسی, کیا تم اسکول کل نہیں گئے؟ Did you not go to school yesterday? تو اب یہاں آپ بلا سے جواب دیں گے. نعم کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. بلا ذهبت, جی ہاں میں گیا. اب دیکھیے الرجع ابوک من السوق, کیا تمہارے والد بازار سے واپس آ گئے؟ تو اب آپ کو یہاں پہ جواب دینا ہے نعم رجع, جی ہاں وہ واپس آ گئے. Yes he came back. Did your father come back from market? نمبر 2 میں ہے اما رجع ابوک من السوق, کیا تمہارے والد بازار سے واپس نہیں آئے؟ تو اب جواب دینا آپ کو بلا رجع, جی ہاں واپس آ گئے. اب دیکھیے اما رجع یہ نیگیٹو انٹروگیٹو دونوں ہے. نمبر 3 میں آئیے اذهبت لیلی الی الجامعۃ, کیا لیلی یونیورسٹی گئی؟ Did لیلی go to university? Did لیلی go to university? تو اب آپ کو کہنا ہے نعم ذهبت, جی ہاں وہ یونیورسٹی گئی, یعنی کہ نعم استعمال کرنا ہے آپ کو یہاں پہ. اور نمبر 4 پہ آپ کو کیا کہنا ہے اما ذهب اخوک الی الریاض, کیا تمہارے بھائی ریاض نہیں گئے؟ تو اب جواب میں آپ کو کہنا ہے بلا ذهب, جی ہاں وہ گئے.
ڈڈ یور بردر ناٹ گو ٹو ریاض بلا ذهب، جی ہاں وہ گئے. تو یہ فرق ہے. یہ پیچھے بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے اور یہاں بھی آپ کو اچھی طریقے سے کلیئر کر دیا گیا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ لیسن مکمل کر لیا. لیسن نمبر 4 تھا اور یہ لیسن بہت ہی اہم تھا. جیسا کہ میں نے بتایا اس لیسن میں آپ کا وربل سینٹنس شروع ہوا ہے اور ورب سے متعلق بہت سی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. تو امید ہے اکثر چیزیں آپ کے ذہن میں اکثر کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جلدی ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.